Assalamu alaikum friends. Today in this video we will learn about literature review. What is literature review? What are its main components? And how can we write best literature review? First of all, we will learn what is literature review. Literature review is the systematic account of what has already been researched and published on the topic at hand. It is basically complies the existing level of knowledge about the subject under the study. بیسکلی لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ پاسٹ اسٹڈی ہوتی ہے آپ کے ٹاپک کے مطابق پاسٹ میں جتنا کام ہوا ہوتا ہے آپ کے ٹاپک پہ آپ وہ ریسرچز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں، وہاں سے مین پوائنٹس اٹھاتے ہیں اور اپنے ٹاپک یا اپنی جو کرنٹ ریسرچ ہے اس میں اور جو پچھلی ریسرچ ہوئی ہے اس میں کیا کیا گیپس ہیں، کیا کیا ریلیشن شپ ہے، کیا کیا اس میں فلاز ہیں، یہ سب چیزیں آپ سینتھیسائز کر کے اپنے لٹریچر ریویو میں آپ لکھتے ہیں۔ لٹریچر ریویو کیوں لکھتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ نیچے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہے ٹو فائنڈ وٹ انفو آلریڈی ایگزسٹ، آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کتنی انفارمیشن، جتنی انفارمیشن پاسٹ میں موجود ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی گیپس، کیا گیپس ہیں اس ریسرچ میں اور کرنٹ آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں، ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ فائنڈ ہو آر ورکنگ آن یور ٹاپک، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ٹاپک پہ پاسٹ میں کس کس نے کام کیا ہے، کون کون سے ایکسپرٹس تھے جنہوں نے پاسٹ میں بھی اس میں کام کیا ہے یا کون ابھی کرنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرووائڈز کنٹیکسٹ آف یور اون ورک، آپ کے یہ کام کو یا آپ کی جو ریسرچ ہے اس کو ایک کنٹیکسٹ فراہم کرتا ہے۔ جب آپ پچھلی ریسرچ پڑھیں گے تو آپ کو گیپس کا پتہ چلے گا، فلاز کا پتہ چلے گا، ریلیشن شپس کا پتہ چلے گا اپنی اور اس ریسرچ کے بارے میں، تو یہ آپ کو ایک کنٹیکسٹ فارم کرے گا ریسرچ آرٹیکل لکھنے میں۔ اٹ شوز ان ڈیپتھ گریسپ آف یور سبجیکٹ، لٹریچر ریویو جب آپ لکھیں گے تو آپ یقیناً پاسٹ کی بہت ساری ریسرچز کو اسٹڈی کریں گے، تو اس سے آپ کی جو سبجیکٹ ہے، جو آپ کا ٹاپک آف ریسرچ ہے، جو آپ کا ایریا ہے، ایریا آف اسٹڈی ہے، اس پہ آپ کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی، آپ کے پاس ایک ڈیپ اسٹڈی آپ نے کی ہوگی، یہ آپ کی ریسرچ کو زیادہ اتھینٹک بنائے گا۔ ایگزسٹنگ باڈی آف ایگریڈ ریسرچ، اس پہ آپ کو کافی جو ہے وہ اس طرح کا مٹیریل مل جائے گا جو پاسٹ ریسرچز میں جو آپ کے ٹاپک کے ساتھ ایگری ہوئی ہیں، جو تھیوریز تھیں جو آپ کی پرابلم کو جو ہے وہ فردر آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں یا ایگری کرتی ہیں، ڈس ایگری کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پاسٹ میں مل جائیں گی پاسٹ اسٹڈیز میں لٹریچر ریویو کی بدولت۔ نیکسٹ اس کے کمپوننٹس آتے ہیں، تو اس کے 3 مین کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہے انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ۔ Preliminary literature review provide a summary of previous related research on the research problem and their strength and weakness and justification of your research۔ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے یا پریلیمنری لٹریچر ریویو ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی جو ریسرچ پرابلم ہے اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز بیان کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ پاسٹ میں ایک ریسرچ ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ، ابھی آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تو مثال اس کی کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ پاسٹ میں فرض کریں کلاس روم مینجمنٹ پہ آپ لکھتے ہیں، تو کلاس روم مینجمنٹ اگر پاسٹ میں 20 سال 25 سال پہلے اس پہ ریسرچ ہوئی تھی تو اس وقت ٹیکنالوجی جو کا فیکٹر تھا وہ اتنا عام نہیں ہوا تھا کلاس روم میں، ابھی ٹیکنالوجیکل فیکٹر جو ہے وہ کلاس رومز میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈفرینس آیا ہے، تو اس کے مطابق ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ واٹ از نون، what have been done by others and why your research is still necessary، ٹھیک ہے۔ the main body اس کے بعد آتی ہے انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کے بعد۔ مین باڈی میں آپ جو ہے وہ پاسٹ کی جو جتنی انفارمیشن ہے، جو پاسٹ ریسرچ ہے، اس کا ایک سینتھیسس کر کے انفارمیشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامن تھیمز فرسٹ آف آل آپ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل انگلش لینگویج کے بارے میں اگر آپ کرتے ہیں تو واٹ از لینگویج، انگلش ایز اے گلوبل لینگویج، یہ سب چیزیں آپ کامن تھیمز سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرووائڈ انسائڈ ریلیشن شپ بٹوین یور چوزن ٹاپک اینڈ وائڈر ریسرچ ایریا، موو جرنل ٹو اسپیسیفک، جرنل سے آپ نے جانا ہے اسپیسیفک کی طرف، جس طرح سے لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ انگلش ایز اے گلوبل لینگویج، پھر آپ اسپیسیفک جاتے جاتے اپنے اس کو ٹاپک پہ لے آتے ہیں۔ کنکلوژن، یہ بھی اس کی تیسرا کمپوننٹ ہے اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے
ٹھیک ہے، اس میں آپ کنکلوژن میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ ایولیٹڈ سمری آف ریویوڈ لٹریچر. ایولیٹڈ سمری آپ کی جتنی ہے وہ آپ لکھتے ہیں جو آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہے اس کی. لنک یور ریسرچ فار فیوچر اسٹڈی. اپنی ریسرچ کو فیوچر اسٹڈی کے ساتھ آپ لنک کرتے ہیں کہ فیوچر میں یہ اسٹڈی جو ہے وہ کتنا کام آئے گی. میرا جو لٹریچر ریویو جو میں نے ریویو کیا ہے یہ کتنا کام آئے گا. لنک یور ریسرچ ٹو ایگزسٹنگ نالج. جو پاسٹ میں جتنا کام ہو چکا ہے، جو پاسٹ میں آؤٹ کمز آئی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی ریسرچ کو لنک کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی سگنیفیکنٹ فلاز اینڈ گیپس. جو بھی نمایاں قسم کی کے فلاز ہیں یا گیپس ہیں پاس ریسرچ میں ہوئی ہیں وہ بھی آپ لٹریچر ریویو کے کنکلوژن میں لکھتے ہیں. سورسز، آپ لٹریچر ریویو کے لیے کون سے سورسز استعمال کر سکتے ہیں؟ پبلشڈ آرٹیکلز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایکڈیمک جرنلز استعمال کر سکتے ہیں، گورنمنٹ رپورٹس، بکس اینڈ ریسرچ آرٹیکلز. یہ آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جو سورس ہے وہ آپ نے اپنے ٹاپک کے ریلیونٹ اٹھانا ہے، ارریلیونٹ سورس آپ نے نہیں اٹھانا. سینتھیسز ہے. سینتھیسز بیسکلی آپ نے اپنے لٹریچر ریویو کو سینتھیسائز کر کے لکھنا ہوتا ہے. سینتھیسائز آپ کیسے کر کے لکھتے ہیں؟ اس کی اگر آپ کو میں سمپل ڈیفینیشن بتاؤں تو وہ یہ ہے: ٹو آئیڈینٹیفائی ریزلٹس آؤٹ آف ویوڈ انفارمیشن. جو بھی آپ نے انفارمیشن پڑھی ہے، اسٹڈی کی ہے، اس سے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ رزلٹ نکالتے ہیں. تو یہ ایک ساتھ ساتھ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. کوئی الگ سے آپ نے سینتھیسس اس کا نہیں دینا ہوتا، یا اگر الگ سے سینتھیسس دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پورے جو آپ کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے وہ آپ نے سینتھیسائز کر کے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں آپ کرتے ہیں کہ ول ریزلٹس بی پولڈ. کیا ریزلٹس کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ جی آپ کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ایگری تھیوریز بھی آ رہی ہیں پاسٹ میں اور ڈس ایگری تھیوریز، یہ آپ سب ایک جگہ لکھ رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ یا تو ایگری کی تھیوریز لکھیں گے یا ڈس ایگری کی تھیوریز لکھیں گے. نیکسٹ اس کا فائنل کمپوننٹس ہے ریفرنس. آپ نے ریفرنسز ضرور دینے ہیں کہ آپ نے جو بھی چیزیں اٹھائی ہیں، جو بھی آپ نے لٹریچر پاسٹ اٹھایا ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے. پبلشڈ آرٹیکل تھا تو اس کا آپ نے لنک دینا ہے. ایکڈیمک جرنل تھا اس کا لنک، بکس کا اسی طرح لنک دینا ہے، تاکہ کوئی بھی جو آپ کی اسٹڈی پڑھتا ہے فیوچر میں آپ کی اسٹڈی ریسرچ کریں گے، آپ کے سپروائزر اس کو ریسرچ پڑھیں گے تو وہ اس لنک پہ نیچے کلک کریں گے تو وہ لنک ان کو اس کتاب تک لے جائے گا اور ریسرچ آرٹیکل تک لے جائے گا. تو اس سے آپ کی یہ ریسرچ کی آپ کی اتھینٹسٹی کے لیے ریفرنسز ضروری ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کیوری ہو تو کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فوراً اپلائی کریں گے. تھینک یو سو مچ.